الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورۃ الاحزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب سن 5 ہجری کے اختتام پر اس زمانے میں غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیات، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالص اللہ رب العزت سے ڈرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا اور کافروں اور منافقوں کے سامنے دو ٹوک انداز بات میں، گفتگو میں اپنانے کا حکم اور نصیحت فرمائی ہے، اور یہ مؤثر انداز اپنایا ہے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے آپ کو کہہ کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے دراصل اس کے پابند ہم زیادہ ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی آپ نے ایک روایت میں آتا ہے انی اخشاکم و اتقاکم، لوگوں میں تم سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، خشوع اختیار کرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اس کے غضب سے، حالانکہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر اعلیٰ مقام شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے ان آیات میں کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کرنی ہے، اور وہاں مصلحت اور وہاں کوئی نہ کوئی اس طرح کا انداز اپنانا جو ایک کمپرومائز کی شکل اختیار کرتا ہو، کفر کے ساتھ یا منافقوں کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ وہاں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ مل جانا یا ان کی بارے میں نرم گوشہ رکھنا، نرم کوئی پہلو انداز اپنانا، اس کا اللہ رب العزت نے اپنا سختی سے رد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک رسومات کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ان رسومات کو توڑنا چاہتے تھے، اور بسا اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز مصلحت کا اپناتے تھے کہ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ایکشن نہیں لیا کہ لوگ کہیں کہیں نہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو قتل کرواتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس میں سے کئی ایک منافق بھی ہوتے تھے، ان کا کردار بھی ایسا ویسا ہوتا تھا، لیکن کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت جلد ان کا احتساب نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو کم علم لوگ ہیں یا چھوٹے لیول کے کمزور ایمان والے، کمزور مسلمان اسلام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے وہ تردد میں، وہ شک میں پڑیں گے، یا جو اسلام کے قریب ہونے لگتے ہیں میلان اور جھکاؤ ان کا بننے لگتا ہے، کہیں وہ دور نہ ہو جائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کرتے ہیں۔ بسا اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا
جہاں ضرورت ہوتی تھی۔ اہل کفر کے ساتھ بالکل آپ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں مصلحت ہوتی تھی، جہاں کوئی جائز بنتا تھا، آپ یہ انداز اپناتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کا غلبہ ہے اور مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں اچھے خاصے ہیں، اس لیے نصیحت فرما دی کہ اللہ سے ڈریں، ان کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ اللہ رب العزت جو آپ کی طرف وحی کرتا ہے آپ اس کی پیروی کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یہاں اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو خطاب کیا ہے اے نبی کہہ کر، بڑے ادب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات حالانکہ پیارے نبی سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے نام لیا، یا ابراہیم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ اے نبی، جیسے ہم اگر اپنے باپ کا ڈائریکٹ نام لے کر، اس کا نام ابراہیم ہو، اسماعیل نام لے کر پکاریں گے ابراہیم میری بات سن اسماعیل، لوگ کہیں گے کہ یہ اس کو باپ کا ادب اور حیا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ انداز خوبصورت اپنایا کہ اللہ رب العزت کہہ سکتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العزت نے اے نبی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، یہ اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے امت کو بھی ادب سکھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ پیارے نبی کا نام اس طرح ادب سے لیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ یہ الفاظ مختلف آیات کے آغاز میں آئے، اے نبی اتق اللہ، آپ ڈریں اللہ سے، ولا تطع، اور نہ آپ اطاعت کریں الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت کان ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ نہایت حکمت والا، واتبع، اور آپ پیروی کریں، ما یوحا، اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے۔ اگلی آیات میں آئے گا جو رسومات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا رد کیا ہے، وہ اس آیات کے اس صورت کے آغاز میں بھی حضرت زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور وہاں یہ ایک رسم اپنا بڑی شدت کے ساتھ اپنا رسوخ اور طول پکڑے ہوئے تھی کہ جو متمنا بیٹا اس کو حقیقی سمجھ لیا جاتا تھا، تو اس کو وارث سمجھ لیا جاتا تھا، اور اس کی متعلقہ سے نکاح جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے اس رسم کا رد کیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ دین اس چیز کا نام ہے، دین جو ہے وہ ہر چیز واضح کرتا ہے، واتبع ما یوحا، اور آپ پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے، الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ ان کی بات میں نہ آئیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی منہ بولا بیٹا حقیقی وارث ہوتا ہے، آپ ان کی بات میں نہ آئیں۔ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کی، اس کی طرف سے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، آپ اس کی بس پیروی کریں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت کانا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خوب خبردار ہے۔ وتوکل، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ رب العزت پر، وکفی باللہ، اور کافی ہے اللہ رب العزت وکیلا، کارساز، وما علی البلاغ۔